امیر علیہ سنت کی 786 نصیحتیں. عرفان بھائی، ایک نصیحت جو پیج نمبر 20 پر لکھی گئی ہے کہ بزرگی کا تعلق علم و عقل سے ہوتا ہے، جوانی اور بڑھاپے سے نہیں. آپ کیا سمجھیں؟ امیر سنت تذکرہ فرمایا یہاں پر بزرگی سے مراد وہ جو اوصاف ہوتے ہیں نا آدمی کے اندر اچھے، علم کی اور عقل ہوتی ہے تو ہی آتے ہیں. زیادہ عمر ہو جانے سے یہ اوصاف نہیں آتے. کہ جب آدمی علم سیکھتا ہے اور اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اچھی عقل تو پھر وہ اس کام کو اچھے انداز سے کر سکتا ہے. ورنہ عام طور پہ ہمارے وہاں معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جس کام کا تجربہ نہیں ہوتا لیکن اس کا جو ہے وہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کام کا اس کو تجربہ ہوتا ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھاؤں کہ یہاں بزرگی سے مراد یہ ہے کہ جب علم ہوگا اور اللہ کی دی ہوئی عقل ہوگی اور آدمی اس کا صحیح استعمال کرے گا تو پھر ہی اس کا بڑا پن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک طریقے سے بزرگ کہلانے اور سمجھنے کے اختیار میں ہے. ورنہ عام طور پہ تو وہی ہے ہمارے وہاں جو بوڑھا ہے، اور ہمارے وہاں جو ہے بوڑھے کو ہی بزرگ کہہ دیتے ہیں. تو یہاں جو امیر سنت کا فرمان ہے وہ یوں ہے کہ عقل اور علم جب آدمی کے پاس ہوتا ہے تو وہی بزرگ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یا قول ہے کہ بزرگی بعقل است نہ بس سال. عمر کے حساب سے بزرگی نہیں ہوتی بلکہ بزرگی علم و عقل کے لحاظ سے ہوتی ہے. تو اگر جوان ہے اور عالم ہے اور باقی بوڑھے غیر عالم ہیں، یہ جوان ہی بزرگ ہے. ان میں پہلے تو چلمچی میں ہاتھ نہیں دلاتے تھے، تو اب یہ عالم ہے، یہ بزرگ ہے. اس طرح وہ کھانا شروع کرنے میں بھی بزرگ یا تو عمر کے لحاظ سے ہو یا علم کے لحاظ سے ہو. تو اگر عالم ہے کوئی موجود کھانے میں دسترخوان پر تو سب سے پہلے وہ عالم صاحب کھانا شروع کریں گے، پھر دوسرے شروع کریں گے. یہ آداب میں سے. تو یوں بزرگی بعلم است نہ بسال، تونگری بدلست نہ بمال. تونگری یعنی مالداری جو ہے یہ مال سے نہیں ہے، دل سے ہے. شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بزرگ صورت ہونا اور ہے اور بزرگ ہونا اور. حقیقتاً وہ بزرگ نہیں، ہرگز وہ بزرگ نہیں جو متبع شریعت نہیں، شریعت کا پابند نہیں ہے، شریعت کا اتباع نہیں کرتا، شریعت کی اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی نہیں کرتا.